إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کسی بھی صورت قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے لوگوں کی بہترین عادت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کا عظیم ذریعہ ہے۔ قیام اللیل گناہوں سے روکا کرتی ہے، ایسے ہی گناہوں کی مغفرت کا بڑا ذریعہ ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کر دیا کرتی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ ہمارا قیام اللیل کی اہمیت و فضیلت ہی کے متعلق بفضلہ تعالی ہوا۔ قیام اللیل ایک عظیم عبادت ہے جو مومن کا ترہ ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھنا، آرام کو ترک کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے مناجات کرنا، اس کے سامنے کھڑے رہنا، رکوع و سجود کرنا، اس کے حضور آنسو بہانا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب اس انسان کو عطا کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ شریعت اسلامیہ کی رحمت ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جو قیام اللیل کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جن کی مصروفیات ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، یا جو معذور ہوتے ہیں، یا جن کے پاس قیام اللیل کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایسے کچھ ہلکے اور آسان اعمال ہم تک پہنچائے ہیں جو کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن ثواب کے طور پر بڑے عظیم ہیں۔ آدمی اگر وہ عمل کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیام اللیل کے اجر و ثواب سے نوازتا ہے تاکہ نیکیوں میں، اجر میں تمام لوگ برابر ہو جائیں۔ کسی کی معذوری، کسی کی مجبوری اسے نیکیوں میں دوسرے مسلمان سے پیچھے نہ کر دے۔ یا ایسے ہی کہ اس امت کی عمر اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی امتوں کے بالمقابل کم رکھی ہوئی ہیں۔ پہلے زمانوں میں لوگ صدیاں جیا کرتے تھے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے تذکرے جو اللہ نے قرآن میں کیے، ہزار ہزار سال ان کی عمریں تھی۔ جو اس وقت ایمان لے آتا وہ اتنی لمبی عمر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ لیکن آج اس امت کی عمریں 50 سے 60 سال کی درمیانی ہیں، عمر کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کمی کو ہلکے اعمال لیکن عظیم اجر سے مکمل کیا ہوا ہے۔ وہ اعمال جو بڑے ہلکے ہیں لیکن ان کے بجا لانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیام اللیل کے اجر سے نوازے گا، ان میں ایک عظیم عمل ہے نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت ادا کرنا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت کان قیام نصف لیلۃ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان قیام لیلۃ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو آدمی نماز عشاء با جماعت ادا کرے، اس انسان کو آدھی رات تک قیام یعنی تہجد ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور تم میں سے جو آدمی نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو پوری رات قیام کرنے کے ثواب سے نوازے گا۔ نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت ادا کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں نمازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ منافقین پر یہی نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہوا کرتی ہیں، اور اگر منافقین کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ان نمازوں میں کتنا اجر رکھا ہوا ہے تو ایک منافق بھی، یہاں مسلمان کا تذکرہ نہیں ہو رہا، ایک منافق بھی اگر اس کے پاس پاؤں نہ ہو تب بھی وہ اپنے سورین کے بل گھستے ہوئے مسجد پہنچے گا اور نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت ادا کرے گا۔
تو نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ان فضیلتوں میں سے ایک عظیم فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس انسان کو پوری رات قیام کرنے کا، تہجد ادا کرنے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی ادا کرے گا. ایسے ہی ایک اور عمل جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ قیام اللیل کا ثواب دیتا ہے، نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنت ادا کرنا. جو آدمی نماز ظہر سے قبل 4 رکعت سنت ادا کر لے، اس انسان کو قیام اللیل کے ثواب سے نوازا جاتا ہے. جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کرے، اس کی یہ 4 رکعت رات کی نماز کے برابر ہو جائے گی. اس انسان کو رات نماز ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اگر کسی وقت کسی انسان سے مشغولیت یا کسی اور وجوہات کی بنا پر ظہر سے پہلے کی یہ 4 رکعتیں چھوٹ جائے تو اس انسان کو ظہر کے بعد ان 4 رکعتوں کو قضا کر لینا چاہیے. جیسا کہ اس سلسلے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کبھی ظہر کے پہلے کی 4 رکعتیں چھوڑ دیتے تو اسے ظہر کے بعد ادا کر لیا کرتے. آپ کہتے ہیں کان اذا لم يصلي 4 قبل الظہر صلاهن بعدہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ظہر سے پہلے نہ پڑھ پاتے تو ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیا کرتے. یہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں صرف قیام اللیل کا ثواب نہیں دیتی، بلکہ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث ہے، 4 قبل الظہر تفتح لهن ابواب السماء. ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں یہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتی ہیں. بڑا ہلکا عمل ہے لیکن اجر بڑا عظیم ہے. جو انسان ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، اس انسان کے لیے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس انسان کو رات قیام اللیل کا ثواب بھی عطا کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی جو آدمی قیام اللیل کا ثواب چاہتا ہو اور اس کے پاس قیام اللیل کی استطاعت نہ ہو، یا وہ قیام اللیل کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ثواب بڑھانا چاہتا ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ رات کم از کم 100 آیتوں کی تلاوت کرے. جو انسان 100 آیتوں کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیام اللیل کے اجر سے نوازے گا. جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ ب100 آیت فی لیلۃ کتب له قنوت لیلۃ. جو آدمی قرآن کی صرف 100 آیتوں کی کسی رات تلاوت کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو رات قیام کا ثواب عطا کر دیا کرتا ہے. اور 100 آیتیں کچھ زیادہ لمبی نہیں ہوتی. آپ سورہ صافات کے شروعاتی 4 صفحے پڑھ لیں گے، آپ کی 100 آیتیں مکمل ہو جائیں گی. سورہ رحمان یہ 70-78 آیتوں کی صورت ہے. سورہ واقعہ 96 آیتوں کی صورت ہے. 2 صفحے سے 2.5 صفحے پر ایک صورت مشتمل ہے. جو آدمی یہ 2 سے 2.5 صفحے رات میں پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو رات قیام اللیل کے ثواب سے نوازتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات سونے سے قبل سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ ملک 30 آیتوں پر مشتمل ہے، سورہ سجدہ 30 آیتوں پر مشتمل ہے. رات میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کی اخیر آیتوں کی تلاوت کیا کرتے. اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات 100 آیتوں کی تلاوت کر لیتے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام بھی الگ سے ہوتا. تو 100 آیتوں کی تلاوت کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اخیر کی 10-12 صورتیں پڑھ لیں گے، آپ کی 100 آیتیں مکمل ہو جائیں گی. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی آدمی کسی وجہ سے مصروفیت یا بھول چوک کی بنا رات یہ 100 آیتیں نہ پڑھ پائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ اگلے روز نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان 100 آیتوں کی تلاوت کر لیا کرے. اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو اجر سے نوازے گا. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. جو آدمی رات 100 آیتوں کی تلاوت نہ کر پائے، سو جائے یا کسی اور وجہ سے، لیکن اگلے روز فجر اور ظہر کے درمیان 100 آیتوں کی تلاوت کر لے، تو گویا کہ اس آدمی نے رات ہی قرآن کی تلاوت کی، اس انسان کو وہی اجر سے نوازا جائے گا. ایسے ہی مسئلہ قیام اللیل کا بھی ہے. کوئی انسان رات قیام اللیل نہ کر پائے تو اسے ظہر اور فجر کے درمیان
قیام اللیل جتنی رکعتیں ادا کر لینی چاہیے. جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کان اذا منعه من قیام اللیل نوم او وجع صلی من النہار 12 رکعتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیند یا کسی بیماری کی بنا اگر رات قیام اللیل نہ کر پاتے تو ظہر اور فجر کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 رکعت ادا کر لیا کرتے تھے. یاد رکھیں رات میں اگر آپ قیام کریں گے تو وتر پڑھیں گے، لیکن دن میں آپ قیام کریں گے تو وہاں وتر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں اگر آپ وتر پڑھیں گے تو اس دن کی ساری نمازیں جفت نہیں ہوں گی، جفت ہو جائیں گی، طاق نہیں ہوں گی. اللہ نے نمازوں کو طاق رکھا ہوا ہے. الغرض آپ اگر اگلے روز قیام اللیل کا بدل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 12 رکعت نمازیں ادا کر لینی چاہیے. ایسے ہی ایک اور عمل جو بڑا ہلکا ہے لیکن ہمیں قیام اللیل کے ثواب تک پہنچا دیا کرتا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتوں کی تلاوت ہے. آدمی صرف 2 آیتیں پڑھ لے اس انسان کو قیام اللیل کا ثواب ملے گا. جیسا کہ اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہیں، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ. جو آدمی رات سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتوں کی تلاوت کر لے، کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس انسان کے لیے کافی ہو جائیں گی. کیا معنی کافی ہو جائیں گے؟ امام نووی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں 3 باتیں لکھتے ہیں. کفتاہ کا ایک معنی یہ ہے کہ کفتاہ من قیام اللیل، کہ جو آدمی عشاء بعد ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لے، قیام اللیل کا جتنا ثواب ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان 2 آیتوں کی تلاوت کی وجہ سے اس انسان کو اتنا ثواب عطا کر دیا کرے گا. دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کفتاہ من الشیطان، یہ 2 آیتیں اس انسان کو شیطان کے شر سے کافی ہو جائیں گی. جو انسان یہ 2 آیتیں پڑھ لے شیطان کا شر اس انسان پر حملہ آور نہیں ہوگا. تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو آدمی یہ 2 آیتوں کی تلاوت کرے وہ ہر طرح کی آفات سے محفوظ ہو جائے گا. تمام آفتوں کے لیے 2 آیتیں کافی ہوگی، یہ ان سے مقابلہ کر لے جائیں گے. تو سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتیں یہ کوئی بڑی نہیں ہے، آدھا صفحہ بمشکل ہو پائے گا. آدمی آمن الرسول سے اختتام 2 آیتوں کی تلاوت کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے لیے رات قیام اللیل کا ثواب عطا کر دیا کرتا ہے. اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من قرأ خاتمۃ البقرہ اجزأت عنہ قیام اللیل. جو آدمی سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتیں پڑھ لے اس انسان کے لیے قیام اللیل جتنی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. جتنا ثواب قیام اللیل میں اللہ عطا کیا کرتا ہے، صرف ان 2 آیتوں کی تلاوت کی وجہ سے اتنا ہی ثواب اللہ اس انسان کو بھی عطا کر دیا کرتا ہے. ایسے ہی ایک عظیم عمل جو ہم میں سے ہر آدمی کے لیے آسان ہے، بچے کے لیے بھی، بزرگ کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، اور یہ عمل مسلمان کا شعار ہے، اس کا ترہ ہے، اس کی پہچان ہے، وہ ہے اچھے اخلاق. جس انسان کے جتنے اچھے اخلاق ہوں گے وہ ثواب میں مجاہد سے، روزہ رکھنے والے سے اور رات تک قیام کرنے والے سے بھی اونچا ہوگا. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر دن کا روزہ رکھنے والا اور رات کا قیام کرنے والے کے اجر تک پہنچ جایا کرتا ہے. ایک آدمی دن بھر روزہ رکھ کر جو منزل حاصل کرتا ہے، رات بھر قیام کرنے کی وجہ سے جس درجے پر پہنچتا ہے، ایک مسلمان اچھے اخلاق سے اس درجے تک بلکہ اس سے بھی آگے پہنچ جاتا ہے. شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قیام اور صیام، اچھے اخلاق، ان دونوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. آپ وجہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا آدمی کا خود سے مقابلہ ہے، قیام کرنا بھی آدمی کا خود سے مقابلہ ہے، لیکن اچھے اخلاق سارے معاشرے سے مقابلہ ہے. آدمی سامنے والوں کی برائیوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ان سے بہتر رویہ رکھتا ہے. لہذا اس وجہ سے کئی ایک کے ساتھ اس کا مجاہدہ ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ المؤمن الذی یخالط الناس
ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، تعلقات بنائے رکھتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل ملاقات نہیں رکھتا، نہ اسے تکلیف پہنچتی ہے نہ اسے صبر کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ تعلقات میں رہتا ہے اور سامنے والے سے کچھ تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. اچھے اخلاق انسان کو قیام اللیل کے اجر تک پہنچا دیتے ہیں. بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں کہتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. لوگوں یاد رکھو، قیامت کے دن تم میں جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کروں گا اور جو میری مجلس کے سب سے قریب ہوگا وہ اچھے اخلاق والا ہوگا. احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے بہتر اخلاق والا ہوگا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی اتنی ہی قربت حاصل کر پائے گا، وہ اسی قدر قریب ہوگا. جو برے اخلاق والا ہوگا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اتنا ہی دور ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ کئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیا کرتے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ سبحانہ و تعالی جیسے تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. یہ دعا ہماری ہونی چاہیے. بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور عادت مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم اہدنی لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت. اے اللہ مجھے بہتر عمل کی ہدایت دے، بہتر اخلاق کی بھی ہدایت دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ اس بہتری کی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اے اللہ مجھے برے عمل سے بچا، برے اخلاق سے بھی بچا لے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی مجھے برے اخلاق اور برے اعمال سے بچا نہیں سکتا. تو یہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر اخلاق کی دعائیں کریں. لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان اخلاق کی صف میں بڑے پیچھے نظر آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہماری اصلاح کرے. حالانکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کی بعثت کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زبانی بتایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کے اعلیٰ درجات تک تمہیں پہنچا دوں، اخلاق کے جو اعلیٰ درجات ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر دوں. ہم اسی نبی کے امتی ہیں اور ہم منہ کھولتے ہیں تو لوگ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. ہم ان سے معاملہ کرتے ہیں تو اگلی مرتبہ وہ ہم سے معاملہ کرنا نہیں چاہتے. ہم کسی سے رشتہ کرتے ہیں تو لوگ جب تک جیتے ہیں بد دعائیں دیا کرتے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہے. آج اخلاق کا یہ معیار ہے. آدمی اگر نماز روزے کا ہو اور اخلاق کا نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں سے ثابت ہے کہ اس کی عبادت رائگاں ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے مفلس کا تذکرہ کیا. آپ نے کیا کہا؟ مفلس وہ نہیں ہے جو مال و دولت سے عاری ہو، خالی ہو. وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے انبار پہاڑ لے کر آئے گا، پر کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی پر بہتان لگا دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگا دی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں ان میں بانٹ دے گا، ان کے گناہ اس پر ڈال دے گا. وہ جو اپنے نیکیوں کے پہاڑ رکھنے والا تھا ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کے گڑھوں تک پہنچ جائے گا. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اخلاق والوں کے لیے بشارتیں سنائی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں جنت کے ایک پہلو اور ایک کیاری میں اس انسان کو محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. وہ جانتا ہو کہ غلطی میری نہیں ہے، سامنے والے کی اخلاق کا مظاہرہ کرے، نظر انداز کر دے. اور جنت کے بیچوں بیچ اس انسان کو محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، گرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. اور میں اس انسان کو جنت کے سب سے اعلیٰ محل کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ میزان کا سب سے بھاری عمل ہے
میزان میں اخلاق سے بھاری کوئی عمل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں ہمارے اخلاق سے سب سے زیادہ مستحق ہمارے گھر والے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, بیوی اور بچے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. آج ہم باہر بڑے با اخلاق ہوتے ہیں, لیکن گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والے ہم سے کترانے لگتے ہیں, اولاد ہم سے بات کرنا نہیں چاہتی, بھائیوں سے ہماری گفتگویں بند ہیں, ماں باپ ہماری گفتگو سے ڈرتے ہیں, بہنوں کو ہم نے گھر پہ آنے سے منع کیا ہوا ہے. یہ ہمارے اخلاق ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اخلاق سے منع کیا تاکہ گھر والوں کے ساتھ بہتر رہو, تم بہتر آدمی ہو جاؤ گے. الغرض جس انسان کے اخلاق بہتر ہو, اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو اجر و ثواب میں روزے داروں سے اور رات تک قیام یعنی تہجد گزاروں سے آگے بڑھا دے گا. ایسے ہی ایک عظیم عمل جو ہمیں قیام اللیل کا ثواب قیام اللیل کے ثواب تک پہنچا دیا کرتا ہے, وہ یتیموں اور بیواؤں کی مدد ہے. اس معاشرے کا جو سب سے کمزور مانا جانے والا طبقہ ہے, اس طبقے کا خیال رکھنا, اس طبقے کی مدد کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او قائم اللیل صائم النہار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیوہ کے لیے کھڑا ہونا, بیوہ کی مدد کرنا اور مسکین کی مدد کرنا, یہ ایسا عمل ہے جیسا عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے. آگے آپ نے کہا یہ عمل روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کے برابر ہے. بلکہ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. میں اور آپ اگر اپنی مدد چاہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں, مسکینوں, یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں. ہمیں قیام اللیل کا ثواب ملے گا, ہمارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالی آسان کر دے گا. ان غریبوں, مسکینوں اور یتیموں کی مدد کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا. آپ نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے, دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. ہمیں یتیم کی کفالت کرنی چاہیے, بیواؤں کی خبرگیری لینی چاہیے, اس لیے کہ ان کی دعائیں ہمیں اونچائی تک پہنچا دیا کرتی ہیں, ہمارے اجر و ثواب کو بڑھا دیا کرتی ہیں. ایسے ہی جمعہ کے آداب کا لحاظ رکھنا بھی قیام اللیل کا ثواب دیا کرتا ہے. آدمی جمعہ کے آداب کا لحاظ رکھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. یہ مسند احمد کی روایت ہے. امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا. اس کے علاوہ بھی یہ روایت کئی حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گی, صحیح درجے کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی جمعہ کے دن اچھے سے غسل کرے, جلد مسجد کی طرف آئے, چل کر آئے, سواری نہ اختیار کرے, امام کے قریب ہو کر بیٹھ جائے, ولم یلغو, اب بیکار کام نہ کرے. آج کے دن سب سے بیکار کام ہمارے فون سے ہوتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریوں سے کھیلنے سے منع کر دیا. کوئی بیکار کام نہ کرے, لوگوں کے کاندھے پھلانگتے ہوئے آگے نہ آئے. جو آدمی یہ عمل کر لے, اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پیدل آنے کے ہر قدم پر 1 سال کا قیام یعنی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے. ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا کیا کرتا ہے. تو جس کے گھر دور ہیں وہ آج ہی سے, قریب والے دور والے یہ عہد کر لیں, جمعہ کے دن کچھ پہلے آ جائیں گے, پیدل آئیں گے, غسل کر کے آئیں گے, خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد کوئی گفتگو نہیں, کوئی حرکت نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو آدمی امام کے منبر پر چڑھ جانے کے بعد کوئی حرکت کرے, بات چیت کرے, تو اس آدمی نے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی, اس کی ظہر کی نماز ادا ہوگی.
اللہ اسے جمعہ کے ثواب سے محروم کر دے گا۔ اس قدر عظیم ثواب کھیل تماشے کے بعد نہیں ملتے، سنجیدگی کے بعد عطا کیے جاتے ہیں۔ جمعہ کے روز سنجیدگی کا مظاہرہ بے حد ضروری ہے۔ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے تہجد کا ثواب ہے، بشرطے کہ آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، سواری اختیار نہ کرے، پیدل مسجد کی طرف نکل آئے وقار کے ساتھ، نہ بازار میں چیخے، نہ تیز بھاگے، جس قدر ممکن ہو سکے امام کے قریب ہو جائے۔ الغرض ایک اور عمل جو ہمیں قیام اللیل کے ثواب تک پہنچا دیتا ہے وہ رات سونے سے پہلے قیام اللیل کی نیت ہے۔ جو آدمی رات سونے سے پہلے قیام اللیل کی پختہ نیت کر لے، گرچہ اس کی آنکھ نہ کھلے، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر عمل کی وجہ سے اسے اجر عظیم سے نواز دے گا، قیام اللیل کا ثواب اس انسان کو عطا کر دے گا۔ جیسا کہ اس سلسلے میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی رات اپنے بستر پر آئے اور قیام اللیل کی نیت کرے لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھلے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بہتر نیت کی وجہ سے اس انسان کو قیام اللیل کا ثواب دیتا ہے۔ اور جہاں تک بات اس کے سونے کی ہے تو یہ اپنے بندے پر اللہ کا صدقہ ہے، سو جا اور بس اچھی نیت کی وجہ سے تجھے اجر دیا جائے گا۔ بلکہ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ جو آدمی نیکی کی نیت کرے، صرف بات قیام اللیل کی نہیں ہے، جس عمل کی آدمی نیت کرے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے وہ عمل نہ کر پائے، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر نیت کی وجہ سے اس انسان کو اس پورے عمل کی نیکی عطا کر دیا کرتا ہے۔ آپ قیام اللیل کی نیت کیجئے، قیام اللیل کی نیکی ملے گی، صدقے کی نیت کیجئے، صدقے کی نیکی ملے گی، روزے کی نیت کیجئے، روزے کی نیکی ملے گی۔ آپ جس عمل کی نیت کرو گے، گرچہ عمل نہ کر پاؤ، استطاعت نہ ہو، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بہتر نیت، سچی نیت کا ثواب عطا کر دیا کرے گا۔ اور اگر عمل کر لو، نبی علیہ السلام کہتے ہیں الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، اس انسان کو ایک عمل کرنے کی وجہ سے 10 نیکیاں دی جائے گی، 10 سے لے کر 700 نیکیاں دی جائے گی، اور 700 سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد بندی نہیں، جس قدر بہتر نیت ہوگی اس قدر اس انسان کو نیکیاں عطا کی جائے گی۔ الغرض یہ بڑے اہم اعمال ہیں اور کرنے کے اعتبار سے بڑے ہلکے، کہ آدمی بس ان اعمال کا خیال رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیام اللیل کے ثواب سے نواز دے گا۔ محترم سامعین، جتنے اعمال بتائے گئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کریں اور رات کا قیام چھوڑ دیں۔ یہاں ایک اہم قاعدہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قیام اللیل کا مسئلہ ہو یا حج و عمرے کا مسئلہ ہو یا دوسرے وہ تمام اعمال جن کا ثواب چھوٹے چھوٹے اعمال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، تو وہ صرف جزا کے لیے ہے، اجزا کے لیے نہیں ہے۔ اجزا کیا ہے؟ یہ صرف آپ کو ثواب میں آگے بڑھانے کے لیے ہے، لیکن جو اصل ذمہ داری ہے وہ آپ سے کبھی ساقط نہیں ہوگی۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون آدمی ایک رات میں ایک قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن کون پڑھے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لے گویا کہ اس انسان نے 1/3 قرآن پڑھ لی، اور جس آدمی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا مطلب کیا ہوا کہ اس نے سارے قرآن پڑھ لی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف سورہ اخلاص پڑھتا رہے اور قرآن چھوڑ دے؟ نہیں، اسے جزا دی جائے گی، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قیام اللیل کے متعلق جو روایتیں، جو اعمال آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، یہ جزا کے لیے ہے، اجزا نہیں ہے۔ یہ ثواب کو بڑھانے والے ہیں لیکن قیام اللیل کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشراق کی نماز کا بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو آدمی باجماعت فجر کی نماز ادا کرے، اسی جگہ بیٹھ جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر ایک نیزہ اوپر نہ ہو جائے، اور صرف اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کر لے،
کان لہ کحج عمرۃ کان لہ کاجر حج وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس انسان کے لیے پورے حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا. مطلب یہ نہیں کہ اس انسان کو حج و عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ہلکے عمل کی وجہ سے اس انسان کے اجر کو بڑھا دیا. اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہاں تک پہنچ جائے، کسی کے پاس استطاعت ہو تو وہ تمام اعمال کرتے ہوئے بھی یہ اعمال کرے تاکہ اس کا اجر حد درجے بڑھ جائے. جیسا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر صحابہ ہم سے آگے ہو رہے ہیں، جہاں تک بات روزے کی ہے تو وہ ہم برابر ہیں، نماز کی ہے تو وہ ہم برابر ہیں، لیکن جب بات مال کی آتی ہے وہ حج عمرہ کر لیتے ہیں، بات مال کی آتی ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں، وہ جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں. مال کی وجہ سے ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے ہو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کے بعد اذکار سکھائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم ان سے آگے پہنچ جاؤ گے، تم سے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کبھی تم تک نہیں پہنچ پائیں گے. وہ صحابہ خوش ہو گئے، لیکن جب یہ بات امیر صحابہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی یہی عمل شروع کر لیا. وہ دوبارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر صحابہ بھی ہمارے جیسا عمل کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ھذا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے آگے بڑھانا چاہے اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. تو یہ اعمال صرف معذوروں کے لیے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہیں جو قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں، قیام اللیل کی قدرت ہے وہ بھی کریں، اور جو نہ کر سکتے ہوں یہ ان کے لیے سنہرا موقع ہے. دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی واکبر واللہ یعلم ما تصنعون.